بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کچھ ایسے کام میں پھنس گیا تھا یار۔ ڈلو صاحب اندر ہی ہیں؟ ہاں، وہ رمضان کی وجہ سے کہیں نہیں جاتے، یہ مہینہ تو وہ اندر بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ انہیں میرے آنے کی اطلاع دو۔ میں نے اٹیچی کیس ایک طرف رکھ کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ شربت پئیں پہلے اور یہ لیں کھجوریں، یہ تو پہلے منہ میں ڈالیں۔ آپ نے ابھی روزہ نہیں کھولا ہوگا؟ نہیں، سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میں نے پیاس مٹانے کے لیے شربت کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد برکت مجھے وہاں سے اٹھا کر اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس سے قبل بھی میں کئی راتیں گزار چکا تھا۔ میں ابھی وہاں بیٹھا ہی تھا کہ ڈلو صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں آ گئے اور مجھے سامنے دیکھ کر بولے، آپ سے ہم بہت ناراض ہیں خان جی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے بارے میں، آپ نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر بڑی گرم جوشی سے انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اپنے مہین کرتے پر انہوں نے کوئی بہت عمدہ قسم کا عطر لگا رکھا تھا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں ڈلو صاحب، میں اپنی بہن کی تلاش میں ادھر سندھ کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے بتا تو دیا ہوتا۔ کتنے دنوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے بڑی ضرورت تھی آپ کی۔ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ امرتسر سے کچھ مال بھیجا تھا میں نے، وہ جو ٹرک میں آیا تھا، ہاں وہ مال مجھے مل گیا تھا۔ بلبیر سنگھ اور سیتا اس میں سے زندہ ہی برآمد ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سیتا بھی اب جیل میں ہے اور بلبیر سنگھ بھی۔ میرا خیال ہے کہ ان کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ بہت باں باں کرتا تھا وہ بلبیر سنگھ۔ پولیس کو جب میں نے آپ کے رکے کے مطابق ساری بات بتائی تو وہ خوش ہو گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ ایسے مجرم کو ان تک کون لے آیا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ ایک درویش خدا مست نے ان کو اڈنگے میں پھنسا کر لاہور پہنچا دیا۔ وہ تو اچھا ہو گیا، بلبیر سنگھ بھی کیا یاد کرے گا کہ اس نے کن لوگوں سے پنجہ لڑایا تھا، مگر میں تو ایک اپنے ہی دھندے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اب کی بار میں کچھ زیادہ ہی سخت جال میں پھنسا ہوں۔ ہوا کیا ہے آخر؟ یہ لیں، یہ آم کھائیں، آج ہی ملتان سے میرے یار نے بھیجے تھے۔ دیکھیں کیا سندوری رنگ ہے ان کا۔ ڈلو صاحب کے پاس برکت ڈھیر ساری چیزیں رکھ گیا تھا اور اب وہ باہر برآمدے میں کھڑا تھا۔ حویلی کی فضا پر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شام انسان پر ویسے ہی بہت بھاری ہوتی ہے، مگر جب اتنی بڑی حویلی کی اونچی اونچی دیواروں کے اندر آدمی بیٹھا ہو تو وہاں تک کوئی زندگی کی ترنگ سے بھرپور آواز پہنچ ہی نہیں پاتی ہے۔ بات یہ ہے ڈلو صاحب کہ کراچی میں میرا یار اسلم آبی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مختصر الفاظ میں وہ تمام واقعات ڈلو صاحب کے سامنے بیان کر دیے جو امرتسر سے ہماری واپسی کے بعد ہمیں پیش آئے تھے۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ پریشان ہو چکے تھے۔ بولے، خان جی یہ نیا چکر آپ نے کیوں چلا دیا؟ ان کو آپ نے پکڑا تھا، اس ڈاکٹر دومن اور عالیہ کو تو اسی کیٹلک میں ڈال کر اسے سیدھا میرے پاس لے آتے، میں انہیں چیر کر رکھ دیتا، مگر اب کراچی میں پھنسا ہے آپ کا دوست۔ کیا اس کا نام پہلے بھی کسی معاملے میں پولیس تک پہنچا تھا؟ نہیں ڈلو صاحب، یہ اس کی پہلی آزمائش ہے۔ وہ بہت محتاط آدمی ہے، بس وہ عورتیں اسے لے بیٹھی، اسے اندھا دھند شراب اور شباب نے اندھا کر دیا۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ آم تو کھائیں۔ وہ کام انہیں آبی کی رہائی سے زیادہ ضروری نظر آ رہا تھا۔ میں بھی ان طبیعت پر جبر کر کے ان کے ساتھ آموں پر دانت آزماتا رہا۔ کوئی 15 منٹ کی گہری خاموشی کے بعد وہ بولے، اوے برکت، جا ذرا برکی سے کہہ کہ میری کار باہر نکالے، ہم لاہور جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ برکت فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تو وہ بولے، میں لاہور سے شاید رات کی فلائٹ سے کراچی چلا جاؤں، آپ ادھر ہی رہیں اور میری غیر حاضری میں میرا ایک کام کر دیں۔ آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ پیر آباد کا رحمت علی ہمارے لیے پھر مصیبت بن رہا ہے۔ پتہ نہیں ادھر اسلام آباد سے کیسا حکم آیا، پولیس نے اسے رہا کر دیا۔ اب کی بار آپ اسے ختم کر دیں ورنہ وہ ہر وقت ہمارا راستہ روکتا رہے گا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں اسے گولی مار دوں؟ ہاں، میں
اب اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بے فکر ہو کر یہ کام کر دیں، میں آبی کو آپ کے پاس لے آؤں گا، یہ میرا ذمہ۔ یہ سودے بازی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے دوست کی رہائی میرا فرض ہے، مگر یہ کام تو بہت پہلے میں نے آپ کے لیے سوچ رکھا تھا۔ وہ میرے چہرے پر پھیلی تحیر اور تذبذب کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بولے، کوئی اور راستہ نہیں ہے اس آدمی سے جان چھڑانے کا؟ نہیں بھائی، وہ لوگ روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور رینج میں ایک DIG آیا ہے، ملوک خان، وہ رحمت علی کا بہی خواہ ہے۔ اس کے بل بوتے پر ان لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو ادھر چھمب سے پار زمین پر ہل چلانے سے روک دیا ہے۔ وہ زمین پچھلے 15 سال سے ہمارے قبضے میں تھی، سنا ہے کہ وہ اس کو الاٹ کروانے کی فکر میں ہے۔ وہ رحمت علی، وہ آپ کی زمین نہیں تھی مگر متروک ہے، اور ہم نے اس کو آباد کر دیا تھا، لیکن اب پانسا ہی پلٹ رہا ہے۔ آپ کا تو اتنا اثر و رسوخ ہے، آپ بھی اس سے مات کھا گئے۔ بس وقت کی بات ہے، یہاں تو روز روز صورت بدلتی ہے۔ ان لوگوں کے درمیان یہ رحمت علی ہی سوچ فکر والا آدمی ہے، اسے تو ٹھکانے لگانا ہی ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ میری اس بات پر وہ جنجلا سے گئے، بولے یہ کام میں اپنے کسی آدمی سے بھی کروا سکتا ہوں، مگر وہ اناڑی پن کا ثبوت دے گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ بھی اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو واقعات سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ وہ قدرتی موت مرا ہے یا حادثے میں ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں یہ کام آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہی کو آ جانے دیں، نہیں اسے چھڑانے میں خدا جانے کتنے دن لگ جائیں۔ میں بہرحال آج ہی کراچی جا رہا ہوں، اس کام میں آپ کسی اور کو شامل نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ رحمت علی کی موت حادثہ ثابت ہونا چاہیے، اور ہاں آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ سردار خان آپ کی منہ بولی بہن مجیدن کو ادھر چھوڑ گیا تھا، آپ نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا، وہ آپ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجیدن کیا وہ یہاں آ گئی ہے؟ کب سے ہے وہ یہاں؟ کئی دن ہو گئے، وہ بھی آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ آج رات اس سے مل لیں۔ اس بیچاری کی ماں پر فالج گر گیا تھا، میں نے 2000 روپے اسے بھجوا دیے تھے۔ وہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، میں آج مجیدن سے ضرور ملوں گا۔ وہ خوش تو ہے نا؟ ہاں خوش ہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈھلو صاحب، رحمت علی پر میں کل ہی ہاتھ ڈال دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بہنوئی کے ہاں گیا ہوا ہے، اسے وہاں 3-4 دن لگ جائیں گے، اس کا جھٹکا وہیں کر دے تو بہتر ہے۔ پتہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر مجھے تھما دیا۔ یہ لیں، یہ اس کا پتہ ہے، وہ چودھری خیرات محمد کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا ڈھلو صاحب، میں نے کاغذ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ کہیں خان جی، میں آپ کو اپنے بھائی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں اور آبی کو ہر قیمت پر واپس لے آئیں۔ میں یہ کام وہاں کراچی میں خود بھی کر سکتا تھا، مگر بہت خون خرابہ کرنا پڑتا، وہ کسی ایک آدمی کی قید میں نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اور میں اسی لیے اس کام میں عجلت کر رہا ہوں۔ زیادہ دیر ہو گئی تو پھر وہ بہت آگے نکل جائے گا، اس کو اسی مرحلے میں واپس لایا جا سکتا ہے۔ اچھا اب آرام کریں، مجیدن سے آپ کو برکت ملوا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر واپس چلے گئے۔ برکت نے ان کے جانے کے بعد میرے سامنے سے پھلوں کا ٹرے اٹھایا تو میں نے کہا، برکت ادھر ایک لڑکی مجیدن آئی ہوئی ہے، اسے میرے پاس لے آؤ، وہ میری منہ بولی بہن ہے۔ مجھے معلوم ہے خان جی، وہ تو بہت دنوں سے یہاں آئی ہوئی ہے، چودھری سردار خان کے پاس تھی، وہ بیچاری بڑی ہی بے زبان لڑکی ہے، مجھے تو اس پر ترس آتا ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اور برکت وہ بہت دکھی ہوگی، بد نصیب، میں اسے ابھی لے آتا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے کسی سے بات نہیں کرے گی، وہ روزے بڑے زور و شور سے رکھتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز وہ ایک ہی مسلح پر ادا کرتی ہے، اٹھتی ہی نہیں۔ ہاں اسے خدا تو بہت یاد آتا ہوگا، کچلے ہوئے لوگوں کا آخری سہارا تو وہی ہوتا ہے۔ برکت باہر نکل گیا، میرا ذہن جلتی ہوئی خشک لکڑی کی طرح چٹکنے لگا تھا، میں پھر ایک پھندے میں پھنس رہا تھا۔ پھر میری ایک غرض مجھے اس صاحب اختیار کے ہاں لے آئی تھی، اس نے پھر مجھ سے ایک سودا کر لیا تھا، ایسا سودا جسے میں موڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ آبی کی جان شکنجے
پنجے میں پھنسی تھی، اس کا وہ بے داغ بدن جن اذیتوں کے آرے میں چیرا جا رہا تھا، اس کا میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا۔ پولیس کے تشدد کا دور بیٹھ کر کوئی آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ملزم کو مجرم سمجھتے ہوئے ایسے ایسے جان لیوا عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ مر جائے، مگر وہ اسے مرنے بھی نہیں دیتے۔ ایک گولی انسان کے وجود سے آر پر گزر جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے، اور آدمی شعور کی ساری حدیں پھلانگ کر دوسری طرف نکل جاتا ہے، جہاں اس کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے، جہاں اسے کسی انسان سے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے، رحمت خداوندی کی آغوش میں پہنچ کر گہری نیند میں کھو جاتا ہے۔ اپنے سارے دکھ وہ یوں پیچھے چھوڑ جاتا ہے جیسے ان سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ ایک بے قرار سکون اور طمانینت اسے حاصل ہو جاتی ہے، مگر جب آدمی پولیس کے دانتوں تلے پہنچ جاتا ہے تو پھر وہی جانتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح چباتے ہیں، کس طرح اس کی انانو، اس کی قوت ارادی کو، اس کے خوابوں اور اس کی آرزوؤں کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں۔ سارے سمندروں کا پانی سیاہی ہو جائے تو بھی قلم کے لیے وہ سیاہی اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ناکافی ہوگی جو اس آدمی پر بیت جاتی ہے جسے وہ اپنے بے پناہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ڈلو صاحب نے جان کے بدلے جان مانگی تھی۔ وہ بڑا ہی صبر آزما فیصلہ تھا جو اس روز مجھے کرنا پڑا۔ ابھی کے لیے مجھے راہ سے گزر ہی جانا چاہیے تھا کہ اس کے بغیر تو میں بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کو میں بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجیدن کو ساتھ لے کر برکت کچھ ہی دیر بعد مجھے برآمدے میں چلتا نظر آیا۔ وہ دان پان سی لڑکی افسردہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جب میرے سامنے آئی تو میں اس کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ مجھے یوں دیکھتی آ رہی تھی جیسے وہ مجھے پہچان نہ رہی ہو، مگر پھر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ میرے قریب آ کر وہ رکی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کے ہونٹ لرز رہے ہیں اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبنے لگی ہیں۔ وہ مجھے سلام کرنا بھی بھول گئی تھی۔ جب وہ ضبط نہ کر سکی تو دونوں ہاتھوں پر اپنا چہرہ رکھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑا تو وہ میرے سینے سے لگ کر یوں روئی جیسے اپنا وجود کا سارا غم وہ میری طرف منتقل کر دے گی۔ نہ رو پگلی، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں مجیدن۔ میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا اور تجھے بھیڑیے اٹھا کر لے گئے۔ میری آواز گولو گیر ہو گئی تھی۔ میں تو اپنی سگی ماں جائی کے لیے اب تک کچھ نہ کر سکا تھا، اور وہ تو تھی ہی پرائی، ورنہ چھانگا منگا کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا، مگر میں عمدن ادھر کا رخ نہ کر سکا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں مجیدن کو اس خوک زادے کی گرفت سے چھڑا بھی لاتا تو کیا ہوتا۔ مجیدن جو زخم سہ چکی تھی ان کا ازالہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کنویں میں گندگی کا ایک قطرہ گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ مجیدن تو سرتاپا نجاست میں ڈبو دی گئی تھی، اس کا پاک پوتر ہو جانا کیسے ممکن تھا؟ اس کی اذیت کا ایک لمحہ ساری کائنات کے برابر تل سکتا تھا، مگر میں وہ ترازو کہاں سے لاتا؟ میری اپنی سگی بہن آسیہ اسی راستے سے گزر کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں زندہ تھا اور ابھی تک بے غیرت بن کر جی رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں نے اپنے پاؤں لہو لہان کر لیے تھے، مگر وہ کہیں نہیں ملتی تھی۔ روز بروز وہ مجھ سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ پھر مجیدن بیچاری کس شمار و قطار میں تھی؟ میں سردار خان کی گردن مار سکتا تھا، مگر وہ گڑی جو مجیدن پر چابک بن کر برس چکی تھی، اسے میں کیسے واپس لا سکتا تھا؟ انتقام تو کبھی پورے کا پورا لیا ہی نہیں جا سکتا ہے، ناممکن ہے۔ ایک کے بدلے 4 جانیں لینے کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ آدمی جو پہلے کسی گوہار میں مارا گیا، اس کا حق تو کسی بھی طرح لوٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ جان سے گزر گیا، پھر کوئی چاہے پوری بستیاں ہی اجاڑ دے، اسے کیا مل سکتا ہے؟ اس کی روح تو کبھی آسودہ نہیں ہو سکتی۔ یہی حال مجیدن کا تھا۔ وہ رو کر دل کا غبار نکال چکی تو میں نے کہا، دیکھ مجیدن میری بہن، زندگی ایسی ہی ہے، اسے جس حال میں بھی ملے آدمی کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو زندہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
تیرے اندر جینے کی، مقابلہ کرنے کی، دکھ اٹھانے کی ہمت ابھی باقی ہے۔ تجھے اپنے لیے نہیں تو ماں جی کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے گھر سے اٹھا، وہ بلکنے لگی۔ مجھے سب معلوم ہے، اس میں تیرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا۔ مجیدن تجھے پتا ہے تیری ماں بیمار ہے، اس پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ وہ چونک کر میری طرف یوں دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ تجھے نہیں معلوم؟ اس نے بڑی بے بسی سے دائیں بائیں سر ہلا دیا، آنکھیں اس کی جھرنا بنی ہوئی تھی۔ وہ بیمار ہے، شاید تجھے چودھری صاحب نے جان بوجھ کر نہیں بتایا ہے کہ تو دکھی ہوگی۔ انہوں نے تیری ماں کے لیے 2000 روپے بھجوا دیے تھے، وہ اس کا علاج بھی کرواتے رہے تھے، مگر مجھ سے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ یہی سوچ کر کہ تجھے بہت صدمہ ہوگا، میرا یہی خیال ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے گھر بھیج دیتے۔ اس کے لہجے میں کرختگی پیدا ہو چلی تھی۔ وہ میرے انتظار میں تھے، تجھے وہ میرے ہی سپرد کرنا چاہتے تھے۔ اب تو یوں کر، آج ہی رات لاہور چلی جا۔ برکت سامنے کھڑا ہوا تھا، بولا چودھری صاحب کے ساتھ بھیج دیں، وہ ابھی شہر جا رہے ہیں اپنی کار میں۔ ہاں، ان سے کہو وہ اسے ساتھ لے جائیں اور اس کے گھر پہنچا دیں۔ یہ لے مجیدن، یہ 10,000 روپے ہیں، تو ساتھ لے جا، میں بھی چند دن کے بعد تیرے پاس آؤں گا۔ ماں جی کو تیری ضرورت ہوگی، جا ابھی چلی جا، باقی باتیں میں تجھ سے بعد میں کروں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے نوٹوں کی گڈی اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی مٹھی بند کر دی۔ آپ کب آئیں گے ہمارے گھر؟ میں بس جیسے ہی فرصت ملی آ جاؤں گا۔ ماں جی سے کہنا کہ وہ جینے کی ہمت پیدا کریں، ہمیں ان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ مجیدن جا، اب زیادہ دیر نہ کر، میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اسی وقت برکت ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت بھی ویسی ہی دبلی پتلی تھی جیسی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ میرا خیال ہے عزیتوں نے اس کے جسم کی کچھ اور بوٹیاں نوچ لی تھی، مگر اس کی آواز میں، لہجے میں، لفظوں میں پختگی اور کرختگی آ چکی تھی، جسے وہ زبان سے ہی تلوار کا کام لینے کی کوشش کرتی رہی ہو۔ خدا جانے کس کس کی باہوں میں بے بس ہوتے وقت وہ ان لوگوں کو کیسی کیسی گالیاں دیتی رہی تھی جو اس کی عزت کے موتیوں کو بے دریغ پیستے رہے تھے۔ وہ بہت دکھی تھی، غم کی دردناک تصویر بنی پھرتی تھی۔ وہ مفلس زادی جو لکندروں کا کہکہا بن کر رہ گئی تھی، وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں نڈال سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ زندگی چتا پر رکھی میت کی طرح جیر جیر جلتی نظر آتی تھی۔ میں تقدیر کا زندانی بن کر رہ گیا تھا۔ بڑا زور تھا میرے بازوؤں میں، بڑا حوصلہ تھا میرے سینے میں، سارے جہان سے ٹکرا جانے کا عزم میں دل میں لیے پھرتا تھا، مگر اب جو میں حساب کرنے بیٹھا تھا تو مجھے خسارہ ہی خسارہ نظر آتا تھا۔ میں جو تیغے کو پر کھڑا تھا، تند و تیز ہوا کی زد میں آ کر منہ کے بل نیچے گر رہا تھا۔ آبی کی گرفتاری نے مجھے نڈال کر دیا تھا۔ وہ میرا ایسا ہم نفس تھا جس نے اپنے خلوص اور اثار کے لیے بے پناہ مظاہرے سے میرے خون میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ تیل میں ہاتھ ڈال کر میری دوستی کا دعویٰ کرتا تھا اور مجھے یہ سوچ کر ہول آتا تھا کہ میں اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر کس منہ سے اس عظیم و شان ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ میں کیوں اسے یوں بے سہارا چھوڑ آیا؟ وہ ادھر کسی تھانے میں بیٹھا اب 4 چوٹ کی مار کھا رہا تھا اور میں اپنے یہ کی لو کو آندھیوں سے بچا کر ڈلوں صاحب کے ڈیرے پر پہنچ جانے ہی کو غنیمت سمجھ رہا تھا، جیسے کوئی بچہ پیٹ پٹا کر اپنے باپ کی گود میں جا گرے۔ اس کے سوا میں آبی کے لیے کیا کر سکا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اب میرے حوصلوں کا چاند سدی کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ میں آبی کو حاصل کر سکتا تھا، مگر اس صورت میں کہ میں رحمت علی کا سر قلم کر کے ڈلوں صاحب کے قدموں میں لا ڈالتا۔ یہ بہت ہی کڑی شرط تھی اور میرا دل گواہی دیتا تھا کہ رحمت علی اس چودھری مختار ڈلوں سے کہیں زیادہ بہتر آدمی تھا۔ اسے میں دیکھ چکا تھا، نمازی پرہیزگار آدمی تھا اور اسے اپنی اسی تقوی اور زہد کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس پر یہ الزام ہی غلط تھا کہ اس کی شے پر کسی نے چھم پار کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ ڈلوں صاحب کا اس زمین پر تصرف ہی غلط ہوگا۔ وہ خواہ مخواہ ہی اس زمین کو اپنے گھر میں ڈال چکے تھے۔ اب کسی نے انصاف کا تقاضا پورا کر دیا ہوگا، کسی حقدار کو اس کا حق دے دیا ہوگا، تو ڈلوں صاحب اپنی اس ہزیمت کو بھی رحمت علی کے حساب میں لکھ رہے تھے۔ انہیں ہر طرف وہی
13 تیزی نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ معاملہ کچھ اس کے بالکل ہی برعکس تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں دم نہیں مار سکتا تھا۔ مجھے ڈھلو صاحب کی ہر بات بے چونچ را تسلیم کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ ان کا اثر و رسوخ اور ان کا اختیار معجزے دکھا سکتا تھا۔ وہ آہو سے کئی ہاتھ آگے تھے۔ ڈھلو صاحب اس علاقے کے بے تاج بادشاہ تھے، اور آہو کے سر پر محض ایک تاج خروس تھا، جس کی قیمت کبھی پڑ جاتی تھی اور کبھی نہیں۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد حویلی کا ایک ملازم میرے لیے رات کا کھانا لے آیا۔ افطاری پھل اور معقولات ہی سامنے رکھے گئے تھے۔ میری بھوک ویسے ہی تاتا تھئی کر کے لوٹ چکی تھی۔ میں نے چند لقمے لے کر سارے کا سارا کھانا واپس کر دیا۔ ملازم واپس گیا تو برکت تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اسے میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ رکھ لیں خان جی، ڈھلو صاحب نے دیا تھا، یہ رہی اس کی چابی۔ ڈھلو صاحب کہاں ہیں؟ وہ شہر چلے گئے ہیں، کہہ گئے تھے کہ میں آپ کو یہ بریف کیس پہنچا دوں۔ اور کچھ؟ جی کچھ نہیں، بس انہیں آپ کے آرام کی فکر لگی رہتی ہے۔ بولے برکت، ادھر خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کا ہر طرح کا خیال رکھو۔ یہ ان کی مہربانی ہے برکت کے مجھ پر اپنی شفقت فرماتے ہیں، وہ آپ کی بہت قدر کرتے ہیں خان جی۔ آپ یہاں نہیں تھے تو وہ ہر روز آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے تھے۔ ایک نئی لڑکی آئی ہے یہاں، سگراں، اسے میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ ڈھلو صاحب کہہ گئے تھے کہ وہ آپ کی مٹھی چپی کر دے گی۔ نہیں برکت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا مت کرنا، مجھے کسی کی مٹھی چپی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بدکتے ہوئے کہا، آبی کا حشر میں دیکھ چکا تھا، اور اب میں کسی اجنبی عورت کے تصور ہی سے لرز اٹھتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے خان جی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ڈھلو صاحب مجھے کہہ گئے تھے، یہ بکواس بند کر اور جا، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میرا کیا واسطہ اس سگراں سے؟ میں نے برکت کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر اسی وقت نکل گیا۔ لڑکیاں نہ ہوئیں، چوسر کی نروس ہو گئیں، کھنکتی پیالیاں ہو گئیں، افلاس کے مارے مزاروں اور کمینوں کی بہو بیٹیاں خدا جانے ان حویلیوں میں کیسے آ پہنچتی تھیں، اور کیسے بے غیرت لوگ تھے جو سب کچھ جانتے ہوئے اپنے ان منہ بند اور شگفتہ کلیوں کو ان کے پاؤں تلے ڈال دیتے تھے۔ اور وہ سگراں بھی کوئی ایسی ہی تھی، کسی کی ڈھلو صاحب کے ہاں اٹکی کوئی بڑی غرض کی بھینٹ چڑھ رہی تھی۔ برکت باہر نکلا تو میں نے اندر سے کنڈی چڑھا لی اور جالی لگی تمام کھڑکیاں کھول کر میں نے ڈھلو صاحب کا دیا ہوا بریف کیس کھول لیا۔ اس میں ڈھلو صاحب نے میرے لیے ایک بڑا ہی سانپ، ایسا خوبصورت مگر ہلکا پھلکا سائلنسر لگا پستول، اس کی گولیوں کا ڈبہ اور 10,000 ہزار کی 2 گڈیاں ڈال رکھی تھیں۔ اس نئی مہم پر روانہ ہونے کے لیے وہ زیادہ راہ ڈھلو صاحب نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اس روپے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ان نوٹوں کے نیچے سگریٹ کے پیکٹ، ایک بوسکی کی قمیض، شلوار، بنیان، جانگیا جرابیں اور نازک سا سفید شاہی جوتا رکھا تھا جس پر چاندی کے تار لگے تھے۔ اشارہ یہ تھا کہ اپنا وہ لباس بدل لوں۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر میں نے بریف کیس بند کر دیا۔ ڈھلو صاحب میری ضرورتوں کا واقعی بہت خیال رکھتے تھے، ایسے ہی جیسے کوئی کسی شکرے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس شکرے سے جسے وہ آسمانوں میں چھوڑ کر اڑتے پرندوں پر جھپٹتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہ ڈھلو صاحب کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ مجھ سے پہلے خدا جانے کس کس سے وہ اس قسم کے کتنے ہی کام لے چکے تھے، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ان کے پڑاؤ میں ہر روز ان گنت رنگ رنگیلی اینٹیں بکتی تھیں۔ وہ رات مجھ سے گزارے نہیں گزرتی تھی۔ میرے ضمیر کی ایک نہیں لاکھ آنکھیں تھیں، وہ اکثر مندی رہتی تھیں، مگر اس رات وہ سب کی سب کھل گئی تھیں، اور ہر آنکھ میں میرے لیے بے پناہ نفرت بھری تھی۔ میں ان کی ٹکٹکی سے پریشان ہو کر بار بار بستر سے اچھل کر اٹھ جاتا تھا۔ میں چاروں طرف سے ان آنکھوں کے نرگے میں تھا، اور وہ اس رات مجھ سے یہی کہتی تھی کہ جیلانی، اے کاش تیرا مادر زاد رحمت علی کی گردن کا سودا تو نے کیوں کر لیا ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے تجھے کہ تو اس آدمی کو زندگی سے محروم کر دے جس کو تو جانتا تک نہیں، جس کے بارے میں تجھے کچھ بھی معلوم نہیں، سوائے اس کے کہ
پیر آباد کا ملا بھی اس کے زہد و تقوی کی گواہی دیتا تھا۔ جو ایک بار پہلے بھی تیرے ظلم کا نشانہ بن چکا ہے، اس وقت اس کا قتل تو نے اپنے ذمے نہیں لیا تھا، وہاں تک تو شاید تیری اس زیادتی کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے آگے کا حق تجھے کس نے دے دیا ہے؟ تو کرائے کا قاتل بن رہا ہے۔ ایک ہادی علی پہلے بھی تیرا شکار ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس وقت تجھے اپنی بہن کی رہائی مطلوب تھی اور تو آہو پر تکیہ کر بیٹھا تھا، مگر اب تو جس سودے کو پکا کر چکا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ تو اپنی بہن کو تو بے گناہ سمجھتا تھا، مگر آبی کی صفائی میں تو کہاں سے کیا دلیل لائے گا؟ ساری رات میں خود سے دستے گریباں رہا، میری گردن مخالف اور متصادم قوتوں کے شکنجے میں پھنسی رہی، یہاں تک کہ چوگوٹ کی مسجد میں اللہ اکبر کی گمبھیر صدا گونج اٹھی۔ لوگ سحری کھا کر مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے تھے۔ ملا یہی کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور فلاح کی طرف آؤ، خیر کی طرف دوڑو، کہ نماز نیند سے ہر حال میں بہتر ہے۔ اس آواز کی طرف سے کان بند کر کے میں ایک بار پھر منہ دے کر لیٹ گیا۔ صبح کی خنک ہوا کھڑکیوں میں سے اندر آ رہی تھی، وہ بیابانوں پر سے ہوتی ہوئی وہاں تک آ پہنچی تھی۔ اس ہوا میں منہ بند کلیوں کے شگفتگی اور تازگی کا پیغام تھا۔ وہ ہوا میرے کمرے میں اٹھلاتی چلی آ رہی تھی، مگر میں ڈلوں صاحب کا فندیت بنا ہر طرف سے بے نیاز ہو کر وہاں لیٹ رہا، حال تک کہ جب لوگوں نے مسجد میں پہنچ کر سر سجدے میں ڈالے، میری آنکھ لگ گئی اور میں بے سدھ ہو کر گہری نیند میں کھو گیا۔ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا کہ میں نہ اس صبح اپنا سامنا کر سکتا تھا نہ خدا کا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج خاصا اوپر اٹھ آیا تھا اور برآمدے میں برکت کے پاؤں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو برکت اندر آ گیا۔ بولا، میں 4 دفعہ آ کر دیکھ چکا ہوں خان جی، مگر آپ گہری نیند میں تھے۔ ہاں یار، تھکن کچھ زیادہ ہی تھی۔ آپ نہا لیں تو میں ناشتہ لے آؤں۔ کیوں گناہ گار بنتے ہو؟ خود تو تم نے روزہ رکھا ہوگا۔ کہاں جی، ابھی تو میں ڈلوں صاحب کی نماز ہی پوری نہیں پڑھ سکا تو اللہ کے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ سب بہانے بازی ہے برکت، تجھے اگر اللہ نے پکڑ لیا نہ تو یہ سب بہانے بازی ہے برکت، تجھے اگر اللہ نے پکڑ لیا نا تو اس کے فرشتے ایسے گرز ماریں گے تجھے کہ تو بھول ہی جائے گا کہ کوئی ڈلوں صاحب بھی تھے۔ برکت ہنستا ہوا باہر لان نکل گیا۔ بولا، ان گرزوں میں ڈلوں صاحب کا بھی حصہ ہوگا، یہ بھی میرے ساتھ ہی ادھر جائیں گے۔ آپ کے لیے میں ناشتہ لا رہا ہوں، جلدی نہا لیں۔ جب میں نہا کر ڈلوں صاحب کا عطا کردہ نیا جوڑا پہن چکا تو مجھے ایک عجیب سی تازگی کا احساس ہوا۔ اس جوڑے میں ولایتی قسم کی کوئی بہت ہی جاں فضا خوشبو بسی تھی۔ یہ اس خوشبو کا اعجاز تھا کہ مجھے زندگی اپنے مشام جان میں لوٹتی نظر آتی تھی۔ موسموں، رتوں کا، دن کے، رات کے مختلف پہروں کا انسان کے ذہن پر بڑا ہی گہرا اور متنوع اثر مرتب ہوتا ہے۔ کالی رات میں یا تو عشق کا جذبہ بیدار ہوتا ہے یا مایوسی کا، اور وہ رات جو میں گزار آیا تھا ایسی ہی تاریک اور ویران رات تھی کہ وہ میرے جسم میں یاس کا زہر گولتی رہی تھی، مگر اس کی صبح نے مجھے پھر حقیقت کا ادراک لوٹا دیا تھا۔ میں پھر سے خود کو ایک نئی تگ و تاز کے لیے تیار پا رہا تھا۔ برکت مجھے ناشتہ کھلا کر برتن واپس بھجوا چکا تو میں نے اس کے سامنے بریف کیس میں ضرورت کی تمام چیزیں بھریں اور اس کو ساتھ لے کر میں اسی وقت حویلی سے باہر نکل آیا۔ ایک چتکبری سی شوخ شریر اور بڑی ہی مغرور قسم کی پلی ہوئی گھوڑی اس نے میرے حوالے کر دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ برکت جانتا تھا کہ میں کس کام کے لیے کس طرف جا رہا ہوں، انداز اس کا یہی بتا رہا تھا۔ وہ مجھے بڑی سڑک تک پہنچانے اور پھر گھوڑی کو وہاں سے واپس لے جانے کے لیے میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ بولا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بس ایک کام سے شہر جا رہا ہوں، تجھے ڈلوں صاحب نے بتایا ہی ہوگا، یہ کام انہوں نے ہی میرے سپرد کیا ہے۔ جی نہیں، مجھے کیا پتا آپ کس کام سے جا رہے ہیں، کوئی بڑا ہی کام ہوگا جو وہ آپ کے سپرد کر گئے ہیں۔ تو اتنا بولا نہیں ہے برکت، مجھے یقین ہے تجھے ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ وہ سگرا کہاں سے آئی ہے جس کی تو رات سیلز مینی کر رہا تھا؟ برکت ہنس دیا۔ بولا، وہ تو
آپ کے لائق چیز تھی خان جی، پر لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ کچھ زیادہ ہی بھرا ہوا تھا۔ نہیں یار، میں اس جوئے کا بیل ہی نہیں ہوں۔ پر وہ ہے کون؟ کوئی آدمی چھوڑ گیا ہے اسے یہاں ڈلو صاحب کی خدمت کے لیے۔ آپ اسے دیکھ لیتے تو ساری چوکڑی بھول جاتے۔ ایسی مٹیار کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو خود کیوں نہیں کھاتا اس پھل کو؟ کہاں جی، میں دنیا پینے والا آدمی، حویلی کا کتا، میرا کیا ہے جی؟ ایسی چیزیں تو آپ ایسوں کے لیے بنی ہیں۔ بڑی محرومی تھی اس کے لہجے میں، اور میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اس لڑکی پر بری طرح فریفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کا وہ آتش بد اما جذبہ حفظ مراتب کی نظر ہو گیا تھا۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر اس نے مجھے ایک بس میں بٹھایا اور خود گھوڑی دوڑاتا ہوا اسی وقت واپس چلا گیا۔ لاہور تک بس میں نے بڑی خاموشی سے سفر کیا، یوں کہ خود کو ہر آنکھ سے بچا لینے کی کوشش میں مصروف رہا۔ دل میں ٹھہر ٹھہر کر یہی خوف ابھرتا تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ اس زمین کے اوپر مجھے اپنے کندھوں پر سر اٹھا کر چلتے ہوئے دن بھی تو بہت گزر گئے تھے، اور میرے گناہوں کا بوجھ ہمیشہ بڑھتا ہی رہا تھا، مگر اس روز میں جس مہم پر روانہ ہو رہا تھا اس کی نوعیت کچھ ایسی شرمناک تھی کہ میں اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر سے پریشان ہوا جاتا تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے ایک کار کرائے پر لی اور اس میں بیٹھ کر میں اسی روز دن کے 1 بجے وزیرہ آباد جا پہنچا۔ میری منزل سودرا تھی، جہاں مجھے کسی چودھری خیرات محمد کے گھر پر رحمت علی کو نیست و نابود کرنا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ میری وہ ساری کاروائی محض ایک حادثہ معلوم ہوتی۔ ہدایت مجھے یہی دی گئی تھی کہ رحمت علی کی موت قتل عمد ثابت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرے ذہن کی پھرکی اسی نقطے پر گھومتی چلی آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا۔ کوئی صاف سیدھا منصوبہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اپنی مطلوبہ شکار کے مکمل کوائف مجھے معلوم نہیں تھے۔ اگر وہ پیر آباد میں ہوتا تو پھر صورتحال بالکل ہی مختلف ہو سکتی تھی، مگر اب وہ کسی اور کے گھر میں تھا اور مجھے اس کی طرف بہت سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا چاہیے تھا۔ میں نے گاڑی وزیرہ آباد کے عقبی حصے سے گزاری اور کچھ ہی دیر بعد اس سڑک پر جا چڑھا جو سیدھی سیالکوٹ جاتی ہے۔ گاڑی نئی تھی اور ڈرائیور کوئی بڑا ہی خاموش طبع آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ غالباً روزے سے تھا، کیونکہ سارا راستہ اس نے کسی جگہ رک کر کسی بھی چیز کی طلب ظاہر نہیں کی تھی۔ جب میں مولانا ظفر علی خان کے گاؤں کرم آباد کے سامنے سے گزرا تو ان کی تعمیر کردہ خوبصورت مسجد کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر کے بے دین وحشی پر کچھ زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا۔ مسجدیں اپنے اونچے اونچے میناروں سے دلوں میں عجیب سے گداز کی کیفیت پیدا کرتی ہیں، مگر اس لبے سڑک مسجد نے مجھے اس روز دہلا کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس گھڑی مجھے کیا ہوا۔ میں نے ذرا آگے لے جا کر گاڑی رکوا دی۔ ڈرائیور استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس گاؤں میں جانا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے یہاں نماز پڑھنی ہے، آؤ تم بھی سجدہ دے لو۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔